میں لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ۔ میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ جمال خواجہ۔ ہر ہفتے آپ کے لیے لاتا ہوں ریل اسٹیٹ کی انفارمیشن۔ میں 20 سال سے ریل اسٹیٹ میں ہوں، آپ کے ساتھ مل کے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کو۔ ریل اسٹیٹ مارگیج پیمنٹس، ریل اسٹیٹ پرچیزنگ، ریل اسٹیٹ فلپنگ، انویسٹمنٹ اور آپ کے سوالات کے جواب کے لیے حاضر ہوں۔ پلیز دیکھتے رہیے پاکستان سے آگے میں لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ۔ السلام علیکم ناظرین، جمال خواجہ حاضر ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور 2-3 لوگوں نے مجھے ایک جیسے سوال بھیجے ہیں، اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں، دا پروسیجر آف بائنگ اے ریل اسٹیٹ اینڈ اسپیشلی اپنا گھر خریدنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم اپنا پری کوالیفیکیشن کرائیں گے کسی لون آفیسر سے، یا آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں بھی لائسنس لون آفیسر ہوں کیلیفورنیا کے اندر۔ آپ اپنا پری کوالیفیکیشن کرائیں گے جس کے اندر آپ لون آفیسر کو 2 سال کے ٹیکس ریٹرن، 1 مہینے کا پے اسٹب اور 2 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ، ڈرائیونگ لائسنس، سوشل سیکیورٹی کارڈ، یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ اور اس کے پرووائڈ کرنے کے بعد جو ہے ایک لون آفیسر آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ آپ کتنے کا گھر خریدنے کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ آپ اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کتنی ڈاؤن پیمنٹ ڈال رہے ہیں، تو اس سے وہ آپ کو ایک پری اپروول لیٹر دے دے گا کہ جی آپ اتنے کا گھر خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اتنے کا گھر خریدا اور اتنی ڈاؤن پیمنٹ ڈالی تو یہ آپ کی مارگیج پیمنٹ ہوگی۔ اس کو جیسے ہی یہ لیٹر آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ شاپنگ پہ جا سکتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی ریلٹر کو، یا کوشش کریں گے کہ جمال خواجہ کو آپ کانٹیکٹ کریں گے، تو پہلے تو ہم ریلٹر کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی آپ کا ڈیزائربل علاقہ ہے اس کے ہم 10-12 گھر آپ کو بھیجتے ہیں، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو، جس میں کمرہ ہو گیا، کتنے کمرے چاہیے، کیسا لاٹ چاہیے، 1 فلور کا چاہیے، 2 فلور کا چاہیے، جو بھی آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم آپ کو گھر بھیجتے ہیں۔ پھر آپ اس میں سے چند گھر سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی سختی ہیں، پہلے تھوڑا آسان تھا گھر دکھانا، لیکن آج کل ہمیں کرونا کے جو بھی طریقے ہیں ریل اسٹیٹ اور جو گورنمنٹ نے ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، جس میں ہمیں جوتوں کو بھی کور کرنا پڑتا ہے، ماسک پہن کے گھر کے اندر جانا پڑتا ہے، 3 لوگوں سے زیادہ گھر کے اندر نہیں جا سکتے، اور ایک فارم ہے PED فارم، جس سے بیسکلی گھر کے اندر جانے کی ڈسکلوجرز ہیں کہ جی آپ جانتے ہیں کووڈ ہوا ہے، اس کے جاننے کے بعد آپ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ آپ اس گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کووڈ کا بھی ایک فارم ہے جو ہمیں آپ سے سائن کرانا پڑے گا۔ جو لوگ بھی گھر کے اندر جائیں گے انہیں یہ ڈسکلوجر اور یہ ایکسیپٹنس دینی پڑے گی، اس کے بعد آپ گھر کے اندر جا سکتے ہیں۔ آپ گھر کے اندر چلے گئے، ہم یوزولی کوشش کرتے ہیں کہ ایک وزٹ میں 3 سے 4 گھر میکسیمم آپ کو دکھائیں، کیونکہ اگر بہت زیادہ گھر آپ نے دیکھے ہیں تو تھوڑا سا اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ پھر آدمی کنفیوز ہونے لگ جاتا ہے، ڈیسیجن نہیں بنا سکتا۔ معلوم ہی ہے آپ کو کہ سیلرز مارکیٹ ہے، زیادہ دن تک گھر رہ نہیں رہے۔ اگر آپ ایوریج ایک کیلیفورنیا میں دیکھیں گے تو مشکل سے 30-32 دن کے اندر گھر بک ہی جا رہا ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جی جو گھر پسند آیا اس پہ آفر لکھ لی جائے اور بھیج دی جائے آفر امیجیٹلی، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ایک ریگولر طریقہ جو ہے اس کو میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں یا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 3 کنٹیجنسیز ہیں جن کا بہت ضروری ہے خیال رکھنا۔ سب سے پہلے اور سب سے ضروری کنٹیجنسی جو ہے وہ ہے کہ جی ہوم انسپیکشن کی۔ ظاہر بات ہے میں اور آپ ایک گھر جا کے دیکھتے ہیں، گڈ فیتھ کے اندر دیکھتے ہیں، گھر اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کی فاؤنڈیشن کیسی ہے، اس کا روف کیسا ہے، اس کا پلمبنگ کیا ہے، بہت ساری الیکٹریکل ہے۔ تو ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ہم ایک ٹرم لکھتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں 10 دن کی، آپ یہ ٹرم 7 to 10 ڈیز کے اندر انسپیکشن کی اپنے آفر کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ جی میں گھر تو خریدوں گا، لیکن مجھے آپ پہلے 10 دن دیں گے اس بات کو سوچنے کے لیے اور اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ گھر کی پوزیشن کیا ہے۔
تو یوزولی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی ایسے انسپیکٹر کو رکھا جائے جو کم از کم $500,000 بانڈڈ ہو اور تھوڑا سا ایکسپیرینسڈ ہو. آپ نئے انسپیکٹر کے ساتھ بہت مہنگا گھر خرید رہے ہیں تو ضروری ہے کہ گھر کو اچھی طرح انسپیکشن کرا کے یہ سمجھ لیا جائے کہ گھر کے اندر کیا اچھائی اور کیا برائی ہیں. انسپیکٹر نارملی جو ہے وہ 40 سے 50 پیج کی رپورٹ بنا کے آپ کو دیتا ہے, گھر کی ایک ایک ڈیٹیل بتاتا ہے, پلگ سے لے کے سوئچز سے لے کے روف سے لے کے کچن پلمبنگ ہر چیز کی انفارمیشن آپ کو دیتا ہے اور بتاتا ہے گھر اس پوزیشن میں. اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اگر میں اور آپ سوچتے ہیں کہ جی گھر اچھا ہے, ہمیں اس کو لینا ہے, تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, ورنہ اس پوزیشن پہ ہم گھر کو کینسل بھی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے وی کین واک آؤٹ بائی سمپلی سیئنگ کہ نہیں پسند آیا, ہم اس گھر کو نہیں لینا چاہتے. کوئی لاس نہیں ہوتا. آپ نے جو بھی EMD ارنسٹ منی ڈپازٹ جو دیا ہوا ہوتا ہے, جو ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ یوزولی ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن وہ بھی صرف ارنسٹ ڈپازٹ ہوتا ہے, وہ واپس مل جائے گا. یہاں صرف آپ کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو انسپیکشن کرائی آپ نے, کیونکہ آبویسلی انسپیکشن آپ اپنی مرضی سے کراتے ہیں, تو انسپیکشن کی فیس جو ہے وہ ہم لوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی لاس نہیں ہے. اتنا سمپلی کہ آپ جب ہوم انسپیکشن پہ جائیں اور دیکھیں کہ جی پڑوس کا کتا بہت زیادہ بھونک رہا ہے یا کوئی اور بھی ایسی چیز جو آپ کو بادر کر رہی ہے, آپ آرام سے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ, مجھے گھر نہیں لینا, اور آپ اس میں سے باہر آ جاتے ہیں. اس کو ہوم انسپیکشن کنٹیجنسی کہتے ہیں. یوزولی 7 to 10 days کی ہوتی ہے. اب یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں, گھر پسند آ گیا, انسپیکشن ہو گئی, ہمیں گھر پسند, جو بھی اس کے ریپیئرز تھے, جیسے ہوتا ہے انسپیکشن کے اندر اکثر نکل کے آتا ہے کہ جی اس کے اندر تھوڑا سا کام ہے. یہ چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کام کے ساتھ گھر کو لے لیجئے, اور اگر نہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرا کے دے دیں. موسٹ آف دا ٹائم سیلر جو ہے وہ آپ کو ایک اماؤنٹ آفر کرتا ہے کہ جی اس اماؤنٹ کے اندر آپ گھر صحیح کرا لیجئے, آپ خود سے کرا لیں. اور میرا خیال ہے وہ تھوڑا طریقہ بھی بہتر اس لیے رہتا ہے کہ اب وہ گھر سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے, آپ گھر میں آ رہے ہوتے ہیں, بہتر ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اور اچھا کام کرا لیں اس میں. سیکنڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹیجنسی از اپریزل کنٹیجنسی. ہم گھر خریدنے جاتے ہیں, گھر 5 لاکھ کا بکنے کے لیے آیا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو, گھر اچھا بنا ہوا ہے, ہم 5-10 میں خریدنا چاہتے ہیں, تو آفر آپ 5-10 کی بھی بھیج سکتے ہیں, کم کی بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے آپ نے 5-10 کی آفر بھیجی اور اپریزل ہوئی, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ 3%, 5%, 10%, 20% ڈال رہے ہیں, زیادہ پیسے جو ہے وہ بینک ڈال رہا ہے, تو بینک اپریزل کراتا ہے. بینک بہت سختی سے آج کل اپریزل کراتا ہے. اور اپریزل کا یہاں بتا چلوں کہ اپریزل اب وہ جیسے پہلے کچھ عرصے پہلے ہوتا تھا کہ اپریزل میں تھوڑا 19-20 ہو جاتا تھا, بہت سختی ہو گئی ہے. اب یہ پنشیبل کرائم ہے. اگر اپریزل نے جان بوجھ کے کوئی مسٹیک کی ویلیو دینے میں, تو اسے جیل بھی ہو سکتی ہے. اٹس اے ویری ویری سیریس اوفینس دیز ڈیز. 12 اپریزل آتا ہے بینک کا, اور وہ آ کے اپنی اپریزل کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جی اس کی آج کی تاریخ میں یہ ویلیو ہے. فور پر سے میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے 5-10 کی آفر لکھی اور وہ کہتا ہے نہیں جی اس کی ویلیو صرف 5 لاکھ ہے. تو یہاں بھی 2 صورتیں نکلتی ہیں, یا تو ہم 10,000 اپنے پرچیز پرائز کے علاوہ, بینک اسے فائنینس نہیں کرے گا, ہم خود سے وہ 10,000 کور کریں, یا سمپلی ہم سیلر کو کہہ سکتے ہیں 10,000 کی قیمت کم کیجئے. اگر وہ نہیں مانتا تو وی کین سمپلی واک آؤٹ ایز ویل. آپ کا کوئی EMD کا لاس یا کوئی چیز نہیں ہوگی ایکسیپٹ فار دی انسپیکشن فیس اینڈ دی اپریزل فیس. ادروائز یو کین واک اوے بائی سمپلی سیئنگ ایکسکیوز می, I don't want to buy this house because I wanted to buy it for this amount, but my bank is approving me the value of the property of this. So it's a very very important contingency کہ آپ اپریزل کی کنٹیجنسی اس وقت ہی نکالیں جس وقت آپ کے ہاتھ میں اپریزل آ جاتی ہے. یہاں بتاتا چلوں کیونکہ آپ ایز اے بائر اپریزل کی فیس دے رہے ہیں, تو یہ بینک کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو وہ اپریزل کی کاپی دے, اور آپ اس اپریزل کی کاپی کو پڑھیں. بہت ضروری ہے کہ اس نے ویلیو کیسے لی ہے, کون سے اس علاقے میں گھر بکے تھے جن کی وجہ سے وہ ویلیو دے رہا ہے جس ویلیو کے اوپر وہ اس پرائس کو لے کے آئے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریڈ دی انٹائر اپریزل رپورٹ.
تیسری اور سب سے ضروری کنٹیجنسی ہے لون کنٹیجنسی. نارملی 21 سے 25 دن کی لون کنٹیجنسی ہوتی ہے, اور اگر 21 دن کے اندر یا 25 دن کے اندر, جیسے بھی آپ کے ریلٹر نے اس کی آفر لکھی ہو, آپ کو فل لون اپروول نہیں ملتی, کسی وجہ سے آپ کا لون اپروو نہیں ہوتا, تو بھی آپ کا جو ای ایم ڈی ہے وہ رسک پہ نہیں ہے, اور یہ سارے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے اگر بینک لکھ کے یہ دے دے کہ جی ہم اس وجہ سے آپ کا لون اپروو نہیں کر رہے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں, بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. میں یوزولی اپنے بائر کی کنٹیجنسی تب تک ریموو نہیں کرتا جب تک مجھے بینک سے 100%, ہم اسے سی ٹی سی کہتے ہیں, کلیئر ٹو کلوز, جب تک کلیئر ٹو کلوز نہ مل جائے. کیونکہ آپ بہت 3% تک آپ جو ہے اپنا ای ایم ڈی ڈالتے ہیں, تو 5 لاکھ پہ 15,000 کا آپ کا رسک ہے. تو پلیز ریممبر کہ اگر کبھی آپ کو ریلٹر کہہ رہا ہو کہ جی ہمیں لون کنٹیجنسی نکالنی ہے, تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں اپروول, فلی اپروول, ایکسیکیوٹیڈ اپروول ہونی چاہیے, جس میں نظر آ رہا ہو کہ جی کوئی ایشوز نہیں ہے, آپ کا لون ریڈی ہے فنڈ کے لیے. تو آئی ہوپ یو ول ریممبر دیز 3 کنٹیجنسیز. اگینسٹ, نمبر 1 home inspection contingency, number 2 appraisal contingency, and third the most important loan contingency. تو اس بات, ان تینوں چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا, کیونکہ this basically covers your risk of losing the EMD. Hope you liked my program. پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. تو keep on watching Let's Talk Real Estate میں Let's Talk Real Estate. میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ جمال خواجہ. ہر ہفتے آپ کے لیے لاتا ہوں ریل اسٹیٹ کی انفارمیشن. میں 20 سال سے ریل اسٹیٹ میں ہوں. آپ کے ساتھ مل کے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کو. ریل اسٹیٹ مارگیج پیمنٹس, ریل اسٹیٹ پرچیزنگ, ریل اسٹیٹ فلپنگ, انویسٹمنٹ, اور آپ کے سوالات کے جواب کے لیے حاضر ہوں. پلیز دیکھتے رہیے پاکستان سے آگے میں لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ.